وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غریب اور نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور 26 جنوری کو ہمارے یہاں یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے، انڈیپینڈنس ڈے. یوم جمہوریہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ نہیں وقت تفصیل کرنے کا ہے اور نہ لوٹ ہے بھی تفصیل بیان کرنے کا. جتنا ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم رہنا چاہیے کہ یہ آزادی کی جو تحریک ہے یہ ہمارے علماء کرام کی رہی نویت، یہ ہمارے علماء کرام کی دین ہے جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہ آزادی ملی. 1601 کے اندر جب انگریزوں کا نافذ قدم اس ملک میں پڑا تھا اور انہوں نے تجارتی لائن سے بہانہ بنا کر کے اس ملک کو ہڑپنا شروع کیا، تو سب سے پہلے کوئی اس میدان میں ان کے خلاف نظر آیا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد ان کے لڑکے اور ان کے پوتے وغیرہ اس کام کو سنبھالتے رہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ السلام نے 1701 کے اندر ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ایک آگ کی لگ گئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر شاہ ولی اللہ محدث علیہ السلام کے مریدوں اور جانبازوں نے اس میں مزید عزت تیل کا کام کیا اور اس کو آگے بڑھاتے رہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ مومن شریف، سید احمد شریف دہلوی رحمہ، یہ لوگ اس کی ارزیابی کرتے رہے اور شہید سے شہید لوگ ہوتے رہے. مسلمان اور علماء شروع کے معاملے میں یہی دو لوگ اس میں نمایاں طور پر نظر آتے رہے اور اس کے بعد پھر مولانا اور سیدنا نوزی علیہ السلام بنی دارالعلوم دیوبند اور ان کے رفقا نے اس ماحول کو سنبھالا اور ان کی بسپائی کے بعد شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب منور اللہ مرتضی برکت اللہ مرجع نے ایک عالمی منصوبہ بنا کر یہ تحریک ریشمی رومال کی بنیاد ڈالی. ایک رومال کے اوپر اس تحریک لکھ کر کے اسے مختلف جگہوں پہ بھیجنا شروع کیا جو تحریک کامیاب نہیں ہوئی اور ایک راز نہیں کر سکا کھل گیا، جس کی وجہ سے آپ کو مالٹا کی جیلوں میں 4 سال کی
ایسی سزا کی آج کے دور میں شاید ایسی سزا کسی کو دی نہ جا سکے۔ آپ کو انگریز لوگوں کی سلاخیں دکھا کر کے گرم کر کے آپ کے پشت پر آپ کی کمر پہ رکھ دیتا تھا، جس کی وجہ سے چمڑے آپ کے گل گل کر کے وہاں سے ختم ہو چکے تھے، صرف ہڈیاں رہ گئی تھی۔ وہی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ، جنہوں نے پھر وہاں سے نجات پانے اور چھوٹنے کے بعد دیوبند میں آ کر کے علماء کے درمیان تقریر کی اور کہا کہ امت کی پسپائی کا جو علاج مجھے سمجھ میں آیا، وہ اتنے دنوں تک رہتے ہوئے جیل میں یہ سمجھ میں آیا کہ تو امت کی جو پسپائی ہو رہی ہے اس کی دو وجہ بہت بنیادی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس کے اندر اتحاد اور اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ امت قرآن سے بہت دور ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اس امت کا یہ حال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کام کا بیڑا اٹھاتے رہے آپ کے جانشین اور آپ کے بعد کے لوگ، خاص طور پر آپ کے شاگرد رشید مولانا حسین احمد مدنی، پھر اسی طریقے سے مولانا فضل حسین آبادی، پھر امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، پھر اسی طریقے سے شہید اشفاق اللہ صاحب، پھر اسی طریقے سے بسمل صاحب، پھر اسی طریقے سے بھگت سنگھ، پھر اسی طریقے سے سبھاش چندر بوس۔ اس طریقے سے یہ آزادی کی لڑائی بہت مدتوں تک چلتی رہی اور چلتی رہی۔ گاندھی جی کا نام بڑے آخر میں ہے، لیکن ایسا ہم اور آپ پیش کرتے ہیں اور ہر جگہ ایسا پڑھایا اور لیا جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک وقت میں 15-20 رن بچا تھا اور گاندھی جی آئے 2-3 چکر کا مار کر کے جتا کے چلے گئے۔ ایسا لوگ بیان کرتے ہیں، ایسا لوگ احساس دلاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ پورا کارنامہ ہی گاندھی جی کا ہے۔ ارے گاندھی جی کی پیدائش ہے 1866 کے بعد اور جنگ چل رہی 1600 سے لے کر کے 1700 1800 تقریباً 250 سال کا عرصہ ہے۔ پوری جنگ کا 250 سال کا عرصہ ہے، جس میں بیچ میں عوام ہے، جس میں بیچ میں علماء ہے، جس میں بیچ میں ہندو اور مسلم سب مل کر کے یہ جنگ کر رہے ہیں۔ 1866 میں جس کی پیدائش ہو اور 1868 میں جس کی پیدائش ہو، آگے وہ ہیرو کہاں سے بن جائے گا؟ ہاں یہ ہے کہ گاندھی کا دماغ بڑا تیز تھا، اور گاندھی نے جو کہ افریقہ میں ایک مہم چلائی تھی، اس کی وجہ سے وہ جیل میں گئے تھے آزادی کی جنگ جوڑ کر کے، کہ وہاں سے ان کو بھگایا گیا تھا۔ ہندوستان آئے تو یہ سمجھا لوگوں نے، خاص طور سے یہاں کے علماء نے، کہ اگر گاندھی جی کو سامنے لایا جائے تو چونکہ ان کا دماغ بڑا تیز ہے اور کام کرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہے، برداشت کا مزاج ان کے اندر ہے، بہت فکری ان کی چلتی ہے، اس لیے ان کو ساتھ لیا گیا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز کو 1947 میں اس ملک کو چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ پھر اس کے بعد 2.5 سال کے عرصے میں جمہوری نظام وضع کیا گیا اور 1950 میں اس ملک کے اندر جمہوری نظام لاگو کر دیا گیا اور نافذ کر دیا گیا، جس کے سربراہ پہ یہ لکھا ہوا ہے، آئین کے سب سے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا نظام سیکولر بنیاد پہ ہوگا، اس ملک کا نظام سیکولر بنیاد پہ چلے گا، کسی بھی مذہب والوں کو اپنے مذہب کے اعتبار سے آزادی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ یہی نہیں، ہر ایک کو مساویانہ اور برابر کے حقوق دیے جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی اپنے مذہب کی تعلیم پیسفل طریقے سے اور امن اطمینان کے ساتھ کہیں کرنا چاہ رہا ہے تو بالکل اسے کرنے کی اجازت ملے گی۔ یہی نہیں، اگر حکومتیں کوئی اس طرح کا قانون وغیرہ وضع کرتی ہیں جو عوام نہیں چاہتی اور نہیں پسند کرتی ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے خلاف آواز لگانا، اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا، اس کے خلاف احتجاج کرنا، یہ ہمارا آئین ہم کو حق دیتا ہے۔ آرٹیکل 24، آرٹیکل 21 اور آرٹیکل 13 اور 14 کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مذہب کے رہنے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، کسی کے مذہب سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب سے اس ملک کے نظام پر احساس ذہنیت کا غلبہ ہوا ہے، اس وقت سے مستقل اس میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ ثلاثہ کو بنیاد بنا کر کے ہمارے فضل میں دخل اندازی کی گئی، 370 آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے لوگوں کے حقوق پہ شبہول مارا گیا اور ایک نئی
اس کے بعد پھر اب CAA لا کر کے جو پہلے CAB تھا، جو پہلے ایک نہیں تھا بلکہ ایک قانون بنانے کی کوشش کی، سٹیزن امینڈمنٹ بل تھا پہلے، اب وہ سٹیزن ایکٹ بن چکا ہے، اس لیے اس کو CAA کہتے ہیں۔ اس کے رہنے سے ہمارے اور آپ کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا بہت ہوتا رہا ہے کہ ملک میں مختلف لوگ آتے رہے ہیں اور ان کو شہریت دیتی رہی ہے حکومت، اور اگر کسی کو حکومت شہریت دیتی ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ جیسا کہ فائنانس منسٹر نرملا سیتارمن نے بھی بیان میں کہا تھا کہ اس سے پہلے بنگلہ دیشیوں کو یہاں پہ دی گئی ہے شہریت، اس سے پہلے پاکستانی ہندوؤں کو دی گئی ہے، اس سے پہلے افغانی ہندوؤں کو دی گئی ہے، تو پھر اس قانون کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ چلو یہ قانون آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ قانون کی خطرناکی ملتی ہے کہاں جا کر کے جب اس کو NRC سے جوڑا جاتا ہے، جو آئندہ حکومت کرنے والی ہے، جو حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہے، اور باقاعدہ ان کی ویب سائٹ پہ آج بھی پڑا ہوا ہے کہ ہم NRC ضرور کرائیں گے، اور جس کو منہ سے اگلوایا تھا وزیر داخلہ کے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس کو مجبور کیا بار بار بولنے میں، آخرکار وہ طے بیٹھا کہ ابھی ہم یہ بل لا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں ہم NRC کریں گے۔ ان دونوں کو جب جوڑا جاتا ہے تو پھر ایک عجیب سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو NRC میں چاہے جو بھی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو، ہر ایک کو ڈاکومنٹ دکھانا پڑے گا، ہر ایک کو کاغذ دکھانا پڑے گا، ہر ایک کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم یہاں کے شہری ہیں، ہم 70 سالوں سے رہ رہے ہیں، ہم 80 سالوں سے رہ رہے ہیں، 100 سالوں سے ہمارے آبا و اجداد یہیں کے بستے ہیں، ہمیں ڈاکومنٹ دکھانا پڑے، ہم کو یہ بتانا پڑے کہ ہم شہری ہیں، ہم کو یہ بتانا پڑے کہ ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی قبریں ہیں، ہمارا قطب مینار ہے، ہمارا لال قلعہ ہے جس میں سے کھڑا ہو کر کے بےشرم ہمارا وزیر اعظم ہمارے ہی لال قلعہ پہ کھڑے ہو کر کے یہاں آزادی کا جھنڈا پھیلاتا اور لہراتا ہے، اور وہیں سے لوگوں کو خطاب کرتا ہے یہ اس کے باپ نے نہیں بنوایا تھا، یہ ہمارے آبا و اجداد نے بنوایا تھا، یہی ہمارا تاج محل ہے جو ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد نے بنوایا، جس کے ذریعے سے سالوں کا اربوں روپیہ باہر کے آنے والوں کے لوگوں سے کمایا جاتا ہے، جو بھی ہے وہ ہمارے اور آپ کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں سے پروف مانگا جاتا ہے، پھر یہ پروف ہم اور آپ کو بہت حد تک دے سکتے ہیں۔ آدیواسی کہاں سے دیں گے؟ SC کے لوگ کہاں سے دیں گے؟ OBC کے لوگ کہاں سے دیں گے؟ جو بیکورڈ کلاس سے آتے ہیں جن کے پاس کوئی زمین ہی نہیں ہے تو پھر کاغذ کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ پھر جن لوگوں کا نام نہیں آئے گا ان کا ادھیکار تو چھین لیا جائے گا، ان کی پراپرٹی چلی گئی، اس لیے کہ ایک مرتبہ ان کو تو ملک سے باہر ہونا پڑ گیا، قوانین کے اعتبار سے غیر ملکی وہ قرار دے دیے جائیں گے۔ پھر ان کو حکومت اپنے طور سے لے گی تو اپنے طور سے جب لے گی تو انہیں اپنا آرڈر بنا کر کے لے گی، انہیں اپنا سپورٹر بنا کر کے لے گی۔ جو ہندو سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف مسلمانوں کا نقصان ہے وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ پوری پلاننگ ہے کہ صرف اپنے ووٹر کو رکھا جائے، صرف اپنے سپورٹر کو رکھا جائے، صرف اپنے لوگوں کو رکھا جائے، دوسرا کوئی یہاں پر نہ رہے اور ہماری حکومت چلتی رہے اور ہم بالائی کھاتے رہیں اور سب کو ہم دوسرے درجے کا شہری بنا کر کے رکھتے ہیں۔ یہ ایک پوری پلان گیم کھیلا جا رہا ہے جس کو بہت سے غیر مسلم بھائی سمجھ نہیں رہے ہیں۔ کچھ ہمارے SC کے لوگ ہیں، کچھ OBC کے لوگ ہیں، یہ تو کم سے کم سمجھنے لگے ہیں اور اس کو سمجھایا جانے لگا ہے اور اسی طریقے سے ان کو بتایا جانے لگا ہے کہ یہ قانون سب سے زیادہ خطرناک انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ مسلمانوں کے علاوہ نچلی برادری مانی جاتی ہے، ان کے لیے بہت بڑے مسائل جنم لینے والے ہیں۔ آسام میں یہ قانون نافذ کیا گیا تھا، وہاں NRC کروایا گیا تھا اور سرکار کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ کروڑوں لوگ گھسپیٹیاں ہیں مسلمانوں کی شکل میں جن کو یہاں سے باہر نکالا جائے گا، اور جب نتیجہ نکلتے 16,000 کروڑ پھونکنے کے بعد جو کہ حکومت کا خرچہ ہوا اور اسی طریقے سے 8-10 ہزار کروڑ جو کہ عام پبلک کا خرچہ ہوا، یعنی خراب روپے پھونکنے کے بعد جب کھودا پہاڑ تو اس میں سے چڑیا اور بجلی نکل رہی ہے، 15 لاکھ تقریباً غیر مسلم آ گئے اور 4.5 لاکھ یا 4 لاکھ مسلمان آئے، تو ان لوگوں کے کام کھڑے ہو گئے کہ اگر پورے ملک میں کرایا گیا تو زیادہ تر تو غیر مسلم ہی آئیں گے، تو اب ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ایک بنایا گیا CAA
سٹیزن امینڈمنٹ بل، اس بل کو لا کر کے پھر یہ پلاننگ کی گئی کہ جب اب پورے ملک میں کرایا جائے گا تو جو ہندو اس سے باہر ہوں گے ان کے اوپر ہم احسان کریں گے، ان کو یہاں کی شہریت دیں گے، اور شہریت دینے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے جو کی شہریت دی ہے، ہم نے تمہارا کاغذ نام درج کروایا ہے، اس لیے تم ہمیں سپورٹ کرو، اس لیے تم ہمیں ووٹ دیتے رہو، اس لیے تم ہمارے مزدور بن کر کے رہو، اور اس طریقے سے ہمارا راج اس ملک میں چلتا رہے گا۔ برہمن راج چلانے کے لیے یہ برہمن جو یہودیوں کی ناپاک اولاد ہیں، ان لوگوں نے وہاں سے یہ سیکھا ہے، اور اسی طریقے سے برہمن راج چلانے کے لیے اپنی پوری پلاننگ کی جا رہی ہے، جس کو غیر مسلموں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جس کو غیر مسلموں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اب ایک یادو جی اپنے گاؤں میں یادو لوگوں کو جمع کر کے سمجھا رہے تھے، لگتا ہے بیچارے پڑھے لکھے تھے، وہ یہ بتلا رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ یہ سمجھا رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں قانون سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا، مسلمانوں سے کہیں زیادہ غیر مسلموں کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے کہ جب کسی کی شہریت کی جائے گی تو اس کا جو بینک بیلنس ہے وہ تو چلا گیا، اس کی جو پراپرٹی ہے وہ تو چلی گئی، اس کا جو گھر ہے وہ تو چلا گیا، ساری چیزیں حکومت میں رہے گی کیونکہ آپ یہاں کے شہری اب نہیں رہ گئے۔ اس کے بعد نئے سرے سے آپ کو شہریت دی جائے گی تو آپ ایک بدوا مزدور ہو کر کے رہ جائیں گے، آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں بچے گی۔ جب اس طریقے سے کسی غیر مسلم کو سمجھایا جاتا ہے، جب اس طریقے سے کسی غیر مسلم کو بتایا جاتا ہے، جب اس طریقے سے کسی غیر مسلم کے کام میں بات پڑتی ہے، تب اسے سمجھ میں آتا ہے، تب وہ احتجاج میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے، تب وہ احتجاج میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے دیہاتوں میں کوئی ہلچل نہیں ہے، آپ دیکھ رہے دیہاتی آبادیوں میں کوئی ہلچل نہیں نظر آ رہی ہے، یہ تو اپنے کیرم میں مست ہے، یہ تو اپنے لوڈو میں مست ہے، یہ تو اپنے پبجی میں مست ہے، یہ تو اپنے موبائل میں مست ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا گیم ہے جس کی وجہ سے ہندوستان نہ معلوم کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ یہ دیہاتی ہیں، جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ زیادہ تر اس میں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ویب سائٹ پہ جا کر کے ان کے منصوبے کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کھیل کیا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ کیا پلاننگ کی جا رہی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک قانون کو ختم کر کے آہستہ آہستہ اس ملک کو ہندو راشٹر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ایک قانون آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے، عدلیہ کے نظام کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، اور اس میں پوری پلاننگ حاصل کی گئی ہے، اور جج لویا کی ہتیا کروا کر کے اور وہ قتل کروا کر کے اپنی دبنگئی کو دکھایا گیا ہے، اور اسٹیج میں جس انداز سے بیان بازی ہو رہی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی حکومت چلا رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ گنڈے ہیں جو اپنی گنڈئی چلا رہے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ گنڈے ہیں جو اپنی گنڈئی تھوپنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پرامن احتجاج کی ضرورت ہے، اس لیے لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو شامل ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو مل کر کے جو سنویدھان ہے اور جو قوانین ہے اور جو کانسٹیٹیوشن میں ہمارے اور آپ کے اختیارات ہیں اسے بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ملک کے اس نظام کو ختم کر دیا گیا، اگر ملک کے جمہوری نظام کو تباہ کر دیا گیا، اگر سیکولرزم کا جو لفظ شروع ہی میں آئین پہ لکھا ہوا ہے اسے خدا نخواستہ اگر کبھی ہٹا دیا گیا تو پھر نتیجہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ ملک کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر کیا ملک کے اندر ہو سکتا ہے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قانون کو سمجھے۔ ابھی موہن بھاگوت جو RSS کا سربراہ ہے اس نے بیان دیتے ہوئے کیا کہا ہے کہ اس قانون سے ہم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ حکومت چلا رہا ہے کہ مودی جی چلا رہے ہیں، وہ حکومت چلا رہا ہے کہ شاہ چلا رہا ہے، وہ حکومت چلا رہا ہے کہ یہاں تک ٹکڑا چلا رہا ہے، آخر کون چلا رہا ہے؟ سب بیان بازی اسی طرح کی گنڈے کے انداز میں دے رہے ہیں۔ اگر آپ حکومت چلا رہے ہیں تو پھر حکومت میں کیوں دکھاتے ہیں؟ اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو باہر سے یہ بیان بازی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب
رہے ہیں اور اسی ایجنڈے کو نافذ کرنے کی بھرپور کوشش جاری ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد ہمارا منصوبہ ہے ہم دو ہمارے دو کہ صرف 2 لڑکے پیدا کرنے کی اجازت ہوگی اور اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسم کے حکمران نے بھی کہا جس کے 2 لڑکے سے زیادہ ہوں گے اس کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی۔ اور تماشا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا 10واں بیٹوا ہے، تماشا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا 10واں بیٹا ہے، اب قانون بات کر رہا اور بتا رہا ہے کہ جس کے 2 سے زیادہ بچے ہوں گے اس کو نوکری نہیں ملے گی۔ اتنا کھوپڑے سے جیونے لگیں گے نا کہ ٹکلے سے ایک بار بھی نظر نہیں آئے گا، یہ یاد رکھ لیجیے، کیونکہ یہ عوامی سیلاب ہے۔ جب نہیں بچتا ہے اور جب یہ پروٹیسٹ چلتا ہے اور جب لوگ جاگنا شروع ہوتے ہیں، جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت یہ جمہور کی ہوتی ہے، ڈیموکریسی میں سب سے زیادہ پاور یہ عوام کے پاس ہوتا ہے۔ جب یہ مان لیتے اور ٹھان لیتے ہیں ہم کو اپنا حق لینا ہے اور یہ بالکل امن طریقے سے احتجاج پہ آ جایا کرتے ہیں، اور جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنا حق لے کر کے رہیں گے، اور جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے جمہوری نظام کو بچائیں گے، اور جب یہ مان لیتے ہیں کہ یہاں کا جو نظام ہے، یہاں کا جو آئینی ڈھانچہ ہے ہم اسے ٹوٹنے نہیں دیں گے، اور جب یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا آئینی جو حق ہے اسے کسی حال میں ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے، جب یہ مان لیا جاتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، شیخ الہند مفتی محمود الحسن نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، امام الحسن ابوالکلام آزاد نے، اسی طریقے سے شہید اسفاق اللہ خان نے، اسی طریقے سے مولانا فضل حق خیر آبادی نے، اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتری نے، اسی طریقے سے مولانا حسین احمد مدنی نے، انہوں نے جو مجاہدانہ کارنامے انجام دیے تھے، اور انگریز جو ان کے چہرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کہہ رہا تھا ہم 1 انچ نہیں ہٹیں گے، 1 انچ کیا پورا ملک چھوڑ کر کے اسے جانا پڑا، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے چھوڑنا پڑے گا اور چھڑایا جائے گا کوشش کر کے اور محنت کر کے، ایک شخص کو بتائیں گے وہ ہندو اور ہمارے وہ ہندو بھائی جو سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں، جو آئین کو سمجھتے اور مانتے ہیں اور جو یہ جانتے ہیں کہ اگر آئین رہے گا تبھی ہمارے حقوق زندہ رہیں گے، اور اگر آئین اور قانون نہیں رہ پائے گا تو ہمارے حقوق زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اس کے لیے مشترکہ جس و جہد جیسے انگریزوں کے خلاف ہم نے اور آپ نے کی تھی، اور یہ ویر ساورکر اور گول ساورکر اور اسی طریقے سے یہ بھاجپا کے لوگ اور خاص طور سے اٹل بہاری واجپئی یہ لوگ باقاعدہ انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے۔ آج جو ہم سے مانگ رہے ہیں کہ آپ لائیے ہمیں ثبوت پیش کیجیے کہ آپ شہری ہیں کہ نہیں ہیں، پہلے یہ لوگ جو انگریزوں کی غلامی کرتے تھے یہ اپنے کاغذ دکھائیں کہ یہ شہری ہیں کہ نہیں ہیں، پھر آئے ہم سے کاغذ کا مطالبہ کریں۔ ہمیں کاغذ دکھانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس لال قلعہ ہے، ہمیں کاغذ دکھانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قطب مینار ہے، ہمیں کاغذ دکھانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تاج محل ہے، ہمیں کاغذ دکھانے کی ضرورت نہیں، ہمارے آبا و اجداد کی قبریں آج بھی اسی ملک میں ہیں، ہم انہیں دکھا کر کے اپنا DNA ٹیسٹ کرا کر کے اور حکومت سے نہیں عدالت سے کہیں گے DNA ٹیسٹ کیجیے اور اس کے بعد دیکھیے ہم ہندوستانی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس لیے 29 جنوری کو بھارت بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ مومن مشران جو آدی واسیوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور جنہوں نے حکومت کے خلاف عرضی داخلی کی 2017 میں یہ الیکشن جو ہو رہا ہے EVM سے اسے پیڈ سے جوڑا جائے، 2017 میں انہوں نے کورٹ سے مقدمہ جیت لیا ہے، اور جب EVM آتی ہے اس میں پیڈ لگی رہتی ہے، یہ اور بات ہے کہ ابھی اس کی گنتی نہیں ہوتی ہے لیکن پرچی نکل کر کے ملتی ہے، ابھی یہ مقدمہ چل رہا ہے کہ اس کی بھی گنتی ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بڑا لیڈر ہے وان سیٹ کا مومن مشران، انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ان کے ساتھ چندر شیکھر آزاد، بہوجن کرانتی پارٹی کے لوگ، اور اسی طریقے سے جو ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے آج کئی سال سے مسلمانوں کے اور نچلے طبقے کے لوگوں کو جوڑ کر کے، مظلوموں کو جوڑ کر کے ایک طاقت بنا کر کے انسانیت کے خلاف کھڑا کرنے میں بڑی جد و جہد کرتے ہیں۔ مولانا خلیل الرحمان سجاد الرحمانی حفظہ اللہ تعالی انہوں نے بھی اعلان کیا ہے، اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے آنے والے اس بدھ میں جو کہ 29 جنوری ہے بھارت کو بند کر دیا جائے، دکانیں بند رہیں، سب کچھ بند رہے، روڈ سنسان رہے، پیپر میں لانے کی
تعالیٰ اس حکومت کو جھکانا ہے. اور یہ کیا اگر اس کے باپ انگریز آتے تو اسے بھی جھکا کر کے رکھنا ہے. آئین سب سے بڑھ کے ہے, قانون سب سے بڑھ کے ہے, جمہوریت سب سے بڑھ کے ہے, کانسٹیٹیوشن سب سے بڑھ کے ہے. اسے بچانا ہمارا بھی فریضہ ہے اور آپ کا بھی فریضہ ہے. یہاں رہنے والے ایک سیکولر ذہن کے لوگوں کا اور ایک سیکولر مائنڈ کے لوگوں کا فریضہ ہے. ان کو سمجھائیے, جو چمار ہیں, جو اوبیسی ہیں, جو SC کے لوگ ہیں, ان سے ملیے اور ان کو بتائیے کہ یہ قانون مسلمانوں سے زیادہ تمہیں برباد کرنے والا ہے. جب تک ٹیپو نہیں آیا تھا اور ٹیپو نے ان کو حق نہیں دیا تھا, تب تک ان کو سینہ ڈھکنے کے لیے عورتوں کی اجازت نہیں تھی. وہ کھلے بندوں میں چلتی تھی, لوگ ان کو ننگا رکھتے تھے اور ان کو طرح طرح کے استعمال کرتے تھے. ہمارے پورکھوں نے ان کو آ کر کے حق دلایا, پھر آہستہ آہستہ قانون میں یہ حق دلایا گیا. آج یہ قانون ان کے حق کو چھیننے والا ہے. ان کو بھی سمجھائیے اور بتائیے اور مل کر کے کام کرنے کی کوشش کیجیے اور لوگوں کی خدمت کیجیے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کیا تھا, جبکہ لوگ بڑی معمولی تعداد میں تھے, انتہائی کمزور تھے اور کفار زیادہ تھے اور ظلم کا شکار تھے. لیکن آپ کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیٹرن میں کام کیا. ایک تو وحدت, اتحاد کو برقرار رکھا. دوسرے دعوت, اپنے میں اور غیر میں دعوت کا کام کرتے رہے. اور تیسرے خدمت خلق, لوگوں کی خدمت کرتے رہے. جا جا کر کے ان کا دل جیتتے رہے, ان کو سمجھا کر کے اپنے میں ملاتے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مظلوم کرنے سے جب بند کر کے ابھری ہے, ظالموں کے دانت کھٹے کیے اور ایک دن مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا. اس طریقے سے مل کر کے اگر یہ تحریک چلائیں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اور آپ یقین مانیے مظلوموں کی ایک طاقت ہوگی اور ان ظالموں کو بے دخل کیا جائے گا. اللہ کی طرف سے مجھے پوری امید ہے انصاف اور حق کی جیت ہوگی. اللہ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو مضبوطی کے ساتھ ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اہل حق کی مدد فرمائے. اللہ اس نصیب فرمائے. اللہ ہر محال سے ہم اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. اللہ اس ظالموں کا خاتمہ فرمائے اور وطن حسین جیسے پہلے سونے کی چڑیا تھا اللہ پھر اس کو ایسے ہی بنا دے.